اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل تفسیر انما کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين نستضعف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. میں نے ان 3 مجالس کا عنوان آخر الزمان لیا ہے. ایک سلسلہ رہے گا، مجالس لائف جا رہی ہیں. قرآن کریم اصول دیتا ہے. کئی مرتبہ ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ آیت کسی اور نبی سے متعلق ہے، حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، حضرت موسیٰ سے متعلق ہے، حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے علیہ السلام. اور ہم جب وہ آیت پڑھتے ہیں، خاص طور سے اہل بیت کے ماننے والے، تو ہم کہتے ہیں یہ آیت امام زمانہ سے بھی متعلق ہے، یا مولا علی سے بھی متعلق ہے، یا امام حسین علیہ السلام سے بھی متعلق ہے. تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں، یہ آیت جناب موسیٰ کا تذکرہ کر رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، تو تم اپنے امام سے متعلق کیسے کہہ رہے؟ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اب آیت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں واقع ہے جناب ابراہیم کا. ویسے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقع جگہ جگہ قرآن میں ہے، متعدد مقامات پہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. سورہ ابراہیم بھی ہے، سورہ نمبر 14، سورہ صافات میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، بے انتہا سوروں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آزمائش لی، ٹرائل لیا، ابتلا تھی. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پورے اس میں مارکس لی، یعنی 100% آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انی جاعلک قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اس آزمائش کے نتیجے میں امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ذریت میں بھی امام ہوں گے. قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں لیکن ظالموں کو یہ عہدہ کبھی نہیں ملے گا. اب آیت ہے جناب ابراہیم سے متعلق، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن آیت امامت کو ثابت کر رہی ہے. تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں بھی جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیت ہے تو پھر امامت کیسے ثابت کر رہی ہے؟ اللہ قرآن کریم میں جناب ابراہیم کی تاریخ بیان نہیں کر رہا، اللہ اصول بتا رہا ہے امام بنتا کیسے ہے. تو پہلے آزمائش ہوتی ہے، دوسرے کامیابی، تیسرے عہدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہیں جمع ہو جائیں وہ کہیں بھی آج سے ہم اس کو امام بنا لیتے ہیں، امام بن جائے گا. امام اللہ بناتا ہے.
اگر ہم آج عقیدہ ہمارا امامت کا قرآن سے ہے تو پھر قرآن میں امامت اللہ کے ہاتھ میں. توجہ ہے ابھی تک لوگوں کی؟ اسی طرح سے جناب آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں. اللہ جناب آدم کی تاریخ بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اصول بتا رہا ہے. خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کچھ لوگ مل کے خلیفہ نہیں بنا سکتے. ہمیشہ جب کوئی خلیفہ بنایا جائے گا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بنانے والا اللہ ہے. جاعل اللہ، جاعل یعنی بنانے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاعل میں ہوں جب بھی خلیفہ بنے گا. اب اگر عقیدہ، دو مکتب فکر ہیں اسلام میں. There are two schools of thought in Islam. ایک اسکول آف تھاٹ خلافت کو مانتا ہے، دوسرا امامت کو. مفہوم ایک ہی ہے، جانشینی رسول خدا کی، سکسیشن ٹو دا ہولی پروفٹ. چاہے آپ امام کہیں چاہے خلیفہ کہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے، جانشین رسول خدا. تو اب یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے آپ اگر خلافت کے ماننے والے ہیں تب بھی خلیفہ اللہ بنائے گا، امامت کے ماننے والے ہیں تب بھی امام اللہ بنائے گا. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے تمام انبیاء کے جانشین successors, all the successors of the prophets, of all the prophets were chosen by God. سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے بنائے ہیں. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے بنائے ہیں تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ بنا گا. When Allah has chosen the successors of all the prophets, then it is He who has the full authority to appoint the successors of the last messenger, and no man has the authority or permission to appoint the successor to the holy prophet. کسی انسان کے پاس نہیں. اب ہم زیورخ میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں، یہ آخری ایام عزا کے دن ہے، تو میں نے ایک موضوع لیا ہے کہ آخر الزمان. رضوان گرامی، یہاں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ قصص کی آیت ہے جس میں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے. میں نے یہ سارا بیس بنایا ہے تاکہ میں بات کو واضح کر سکوں. تو اللہ اصول دیتا ہے، پرنسپلز بتاتا ہے، ان پرنسپلز کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن is not a history book, it is a book of guidance. The Holy Quran very clearly says ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. تو اب یہ ہدایت کی کتاب ہے تو اللہ جب تاریخ میں بیان کر رہا ہے تو اس میں کوئی سبق ہے، کوئی لیسن ہے، ہسٹری نہیں ہے. ہاں جب اللہ ہسٹری بیان کرتا ہے تو وہ بالکل کریکٹ ہسٹری ہوتی ہے، وہ تاریخ بالکل درست ہوتی ہے، ایکوریٹ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے. اگر اور لوگ بیان کریں اور اللہ بیان کرے تو اور لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے خطا نہیں ہوتی. اب تک لوگ ہیں میرے ساتھ؟ تو اب قرآن کریم کی آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ یہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین میں اللہ فرما رہا ہے جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ کن فیکون کی منزل رکھتا ہے. When he intends something, he says be and it is. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے ارادہ کیا لندن میں کہ میں یہاں آپ کے اس زیورخ شہر میں مجلس پڑھوں گا، میں نے ارادہ کیا، تیاری کی، نکلا، اب پہنچا، اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں. تو میرے ارادے سے عمل تک کئی مراحل ہیں. اللہ کا ارادہ کن فیکون ہے. وہ ارادہ کرنے کے بعد منازل طے نہیں کرتا، بلکہ ارادہ کرنے کے بعد فوراً کہتا ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. کتاب التوحید شیخ صدوق، اس میں چھٹے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی. مولا کے واقع ایسا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے. اگر وہ ارادہ کر کے کہے ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ اس کا ارادہ کن فیکون ہے، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. وہ ارادہ کرتا جاتا ہے، زمین بنتی جاتی ہے. وہ ارادہ کرتا ہے ستارے کا ستارہ بن جاتا ہے. وہ ارادہ کرتا ہے
ایک سیارہ بنانے کا سیارہ بن جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کہ زمین ایسی ہو، وہ زمین ویسی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، جب تک عمل میں آئیں تب تک کئی مراحل ہیں۔ اللہ کے ارادے سے عمل میں کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ There are stages from our intent to our action. And between Allah's intent and his action, there is no stage, there is no level. So far people are with me? اب تک لوگ ہیں میرے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ظاہر گرامی اب اللہ کہہ رہا ہے انما، اب میرا جو موضوع ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، وہاں پہ بھی اللہ کا ارادہ ہے آیت تطہیر میں۔ یہاں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، واقعہ قصہ کس کا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ جناب موسیٰ کے واقعے میں آیت کو پیش کرتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ جنہیں زمین میں ضعیف قرار دیا، the ones who were weakened on earth. Our intent is to make them the imams on earth. اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے جنہیں زمین میں، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، جنہیں کمزور بنایا گیا، بے انتہا انہیں بار بار ظلم کا نشانہ، اللہ کہتا ہے ہمارا یہ ارادہ یہ ہے کہ وہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا، جن پہ ظلم کیا گیا، ہم انہیں زمین کا امام بنائیں گے۔ ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، ائمتن، ائمہ جمع ہے امام کی، the plural of imam is ائمہ۔ The ones who were weakened on earth, or the ones who were oppressed on earth, we will make them the imams, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, and we will make them the inheritors of earth. لوگ کہتے ہیں بھئی یار تم اپنے 12ویں امام سے متعلق کیسے کہتے ہو؟ یہ تو حضرت موسیٰ کے متعلق ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ظلم ہوا، اللہ کہہ رہا ہے فرعون نے ان پہ ظلم کیا، انہیں کمزور بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس فرعون کے مقابلے میں جو علی فرعون، فرعون was very powerful، فرعون بہت زمین پہ مضبوط تھا، طاقتور، خدائی کا دعویٰ کر، انا ربکم، کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں۔ اللہ نے کہا اس فرعون کو ہم نابود کر دیں گے اور وہ موسیٰ جسے کمزور بنایا گیا تھا اسے امام بنا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ I hope people are with me. Did you all follow the result? The conclusion is when Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun was very strong. He claimed to be God on earth. He was saying that I'm your Lord. Allah weakened Fir'aun and he said, the one he was weakening, I will make him the Imam, Musa alayhi salam. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرعون جو کہتا تھا میں بڑا مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، ہم اسے ختم کر دیں گے، اور وہ موسیٰ جس پہ وہ ظلم کر رہا تھا، جو اکیلا تھا، ہم اس موسیٰ کو امام بنا دیں گے زمین کا۔ اور اللہ نے بنا دیا، جناب موسیٰ پیشوا بن گئے، نبی رسول بنے۔ اللہ اصول دے رہا ہے، وہ سارے فرعون ختم ہو جائیں گے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، اور وہ جو مہدی برحق کمزور ہوگا اسے ہم امام بنا دیں گے، جو اکیلا زمین پہ تھا۔ He was alone, he is alone۔ تو اب اللہ نے یہ اصول بنایا جہاں جہاں کمزور ہوں۔ جناب موسیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سنیے، کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ The word استضعفوا، the ones who were weakened، جن پہ ظلم کیا گیا، ضعیف بنایا گیا، کمزور اکیلا کر دیا گیا۔ ضعیف یعنی کمزور، اکیلا۔ What can he do؟ کیا کر سکتا ہے؟ یہ اکیلا کر دیا ہم نے۔ یہی آیت جناب ہارون نے پڑھی ہے جب جناب موسیٰ آئے نا 40 دن بعد، تو جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو داڑھی سے پکڑا۔ کیا ہوا؟ سارے گوسالہ پرستی کر رہے ہیں، سارے دوبارہ گائے کی پرستش کر رہے ہیں۔ گائے کو میں نے بھی اتنی مصیبتوں سے ان کو نجات دلائی فرعون سے، اللہ منوا لیا، یہ دوبارہ گائے کی پرستش میں چلے گئے۔ They went into calf worshipping. I just took them out of Pharaoh's control, brought them to this sacred place, Palestine, and now they are now believing in another calf. یہ دوبارہ اس گوسالے کی عبادت کر رہے ہیں۔ And he smacked him. He said, لا تأخذ بلحیتی یا ابن ام، like the Holy Quran says، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے ماں جائے، مجھے داڑھی سے مت پکڑیں، مجھے مت گھسیٹیں۔ ان قوم استضعفونی، look again the same words۔ لوگ ہیں، جناب ہارون نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو اللہ کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ جناب ہارون کہہ رہے ہیں ان قوم استضعفونی، قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہیں اکیلا بنا دیا جائے میں انہیں ہی امام بناتا ہوں۔ لوگ ہیں میرے ساتھ؟
مولا امیر علیہ السلام نے بھی قبر رسول خدا پہ اسی آیت کی تلاوت کی تھی جناب ہارون کی، جب مولا امیر رسول خدا کے بعد تنہا کر دیا گئے. when he was left alone, when امام علیہ السلام, all the people went and left امام علیہ السلام alone, انہیں اکیلا چھوڑ دیا. تو جناب مولا کائنات نے بھی اسی قوم کی اسی آیت کی تلاوت کی. یہ اپنا اے میرے چچا کے بیٹے، جناب موسیٰ نے جناب ہارون نے کہا تھا اے میرے ماں جائے بھائی، وہی جناب امیر نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، کیونکہ they were cousins, oh my cousin ان قوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہیں تنہا کر دیا جائے ہم انہیں کو امام بناتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. میں دیکھ رہا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، مجھے بتایا بھی گیا ہے، میں جرمنی کے بھی چہرے دیکھ رہا ہوں اور آگے پیچھے سے لوگ آئے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں جمع ہونا آپ کا سب جناب سیدہ قبول فرمائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو جانا گرامی یہ دیکھیں اصول ہے، اللہ اصول دے رہا ہے. یہ آخر الزمان سے مطلب کیونکہ آخری دن ہے یوم عزا کے، اور پھر ان دنوں کے اندر یہ اسیران کربلا بھی واپس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا آخر الزمان اور پھر 12ویں امام 11ویں امام کے دن ہے، اس لیے میں نے یہ آیت انتخاب کی ہے. اب تو اس لیے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ بھئی تم آیتیں پڑھتے ہو انبیاء کی، ثابت کر دیتے ہو اپنے اماموں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی آیت اٹھا لیں قرآن کریم سے، میں حضرت علی کی ولایت ثابت کروں گا. توجہ فرما رہے جانے کی. تو اب یہاں اہل بیت علیہ السلام کی دیکھیں انبیاء کے ہر تذکرے میں، جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، توجہ رہے گی میرے ساتھ. میں نے ایک نیا موضوع لیا، نئے انداز سے پیش کر رہا ہوں، بالکل ایک آپ لوگ مجھے مسلسل آن لائن سنتے رہتے ہیں کیونکہ لائیو جا رہا ہے، تو میں اس کو ایک نئے زاویے سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن کریم میں سورہ صافات میں اللہ فرماتا ہے، سورہ صافات سورہ نمبر 37 ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جب جناب ابراہیم کا واقعہ ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے لخت جگر I'm seeing in my dream، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، what is your view، آپ کیا کہتے ہیں؟ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. او فادر ڈو، جو اب اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھیں جناب ابراہیم نے چھری نہیں پھیری تھی. جناب ابراہیم کا واقعہ ہے نا ذہنوں میں. دیکھیں جب جناب سارا کو لے کے جا رہے تھے تو ساتھ میں جناب سارا کے بھائی بھی تھے، دونوں نبی تھے. جناب ابراہیم لیڈنگ نبی تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام. حضرت لوط ساتھ تھے جناب سارا کے بھائی. تو اس وقت وہ کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں برداشت نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا. ہے نا بادشاہ کا واقعہ ذہنوں میں ہے. جناب سارا کے طرف ہاتھ بڑھایا کہ کون ہے، کہ نہیں ہم اکیلے ہیں. وہاں پہ تقیہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ کنیز بنا کے لے جائے ان کی زوجہ کو. تو اس نے جب دیکھا کہ اس نے سامان کھولا، جناب سارا کا ہاتھ بڑھاتا تھا، اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا، توبہ کرتا تھا ٹھیک ہو جاتا، پھر ہاتھ بڑھاتا پھر خشک ہو جاتا. توجہ، اب وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں. دیکھیں جس میں جتنی طاقت ہے اللہ اس سے زیادہ امتحان نہیں دیتا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. جناب ابراہیم بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرا بچہ مارا جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک اس سے بڑا امتحان لائیں گے. ابراہیم آپ سے امتحان نہیں لے رہے، حسین سے امتحان لیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اے ابراہیم آپ زوجہ کا امتحان نہیں دے سکتے کہ ان کو کنیز بنا کے بازاروں میں لایا جائے. ابراہیم و سجاد یہ امتحان دیں گے. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. اے ابراہیم آپ جہاں جہاں پہ رک جائیں گے وہاں پہ بعد میں بڑا امتحان دینے والا آئے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ با بسم اللہ پھدا، معنی ذبح عظیم آمد پھسار. کیا کہنے باپ اور بیٹا کے باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے. تو اللہ نے کتنے امتحان وہاں انبیاء. جناب ایوب ان کی زوجہ، جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو امتحان دینا ہوگا، جناب ایوب صبر ایوب مشہور ہے. جناب ایوب داماد تھے حضرت یوسف کے، نبی یوسف علیہ السلام کے ہیں لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد تھے. جہاں جناب ایوب کا صبر انتہا ہوتی ہے نا، جہاں ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. میں آخر زمان کو پیش کر رہا ہوں. تو یہ آخری بعد والے ادوار میں بڑے بڑے امتحان دیے، اس لیے جو 14 کا مقام ہے وہ کسی نبی علیہ السلام کا نہیں، جو رسول خدا اور ان کے 12 اماموں اور ان کی بیٹی کا مقام.
جہاں جہاں جناب مریم نے کہا اس سے آگے نہیں جا سکتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پروردگارا اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی میں امتحان نہ دیتی۔ اللہ نے کہا مریم جہاں پہ آپ نے کہا بس، وہاں سے فاطمہ شروع کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لوگ فالو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جہاں انبیاء کہہ گئے بس پروردگار سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ نے کہا اب آ کے دیکھنا محمد اور ان کی آل اس سے بڑے امتحان دے گا۔ اس لیے رسول خدا فرما ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ عزیزان گرامی، تو اب رسول خدا اور ان کی آل نے وہ امتحان دیے جہاں پہ انبیاء نے کہا بس۔ جناب ایوب نے کہا بس اس سے آگے میں امتحان نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا قیامت تک ایوب آپ کے صبر کو یاد کیا جائے گا، آپ نے بہت امتحان دیے، لیکن جہاں پہ آپ امتحان نہیں دے سکے سجاد آ کے امتحان دے گے۔ جہاں اے ابراہیم آپ رک گئے، خلیل خدا نے پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ چھری رکھنے سے پہلے، کہا اے ابراہیم حسین بغیر پٹی باندھے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر کیا جناب اسماعیل نے۔ شہادت پہ جو صبر کرے وہ اسماعیل، جو شہادت پہ شکر کرے وہ علی اکبر۔ لوگ میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بڑے بڑے امتحان کربلا میں نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے۔ اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے رتبہ، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ثواب۔ حج یادگار ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہم، ایسا ہی ہے۔ تین ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ۔ جناب ہاجرہ کی سائی تھی، جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، ہے نا کون ہے؟ آیتیں ذہن میں ہیں؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، دیواریں چنی، اللہ کہہ رہا قواعد من البیت، بیت اللہ کے گھر کی دیواریں چنی، پروردگارہ قبول فرما۔ ابراہیم و اسماعیل نے دیواریں بنائی، اللہ نے کہا اس کا طواف واجب ہو جائے گا۔ جناب حاجرہ صفا مروہ کے درمیان چلی، اللہ نے کہا سائی واجب ہو جائے گی۔ وہ منی میں گئے تھے قربانی کے لیے، اللہ نے کہا وہاں پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ لوگ ہیں یہ ساری آزمائشیں جناب ابراہیم و جناب اسماعیل و جناب ہاجرہ علیہ السلام، جتنی بڑی قربانی دی اتنے لوگ حج پہ۔ بھائی اس سال بتایا گیا 2.7 ملین، تقریباً 2.7 ملین کہتے ہیں، 2.4 یا 2.3 ملین۔ So 2.3 million people were in Hajj, but there were more than 22 million people in Karbala. کیوں؟ کیونکہ وہ قربانی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی قربانی کربلا میں ہوئی۔ اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی دو گے اتنی بڑی جزا دوں گا۔ حج میں کتنا اہتمام ہے، اتنے 5,000 سے زیادہ مکہ میں ہوٹلز ہیں، کربلا میں 500 ہوٹل نہیں۔ لوگ سڑکوں پہ آ کے رہیں گے، کیوں؟ اے حسین آپ کی قربانی بڑی تھی، اللہ کہے گا میں جزا بھی آپ کو زیادہ دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ دنیا میں بھی دکھاتا پھر آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ جناب ابراہیم کا جنت میں بڑا مقام، توجہ، روز قیامت جتنے بچے جو دنیا سے مر جاتے ہیں، چاہے مسلمان کے ہوں کافر کے ہوں، بچہ جنت میں جائے گا، کیونکہ بچہ بچہ ہے۔ تمام all the children will end up in paradise even if they belong to a non-Muslim, if they die as children. تو کہاں اٹھایا جائے گا؟ They will be resurrected with حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہیں جناب ابراہیم کے ساتھ اٹھا، کیوں؟ دین حنیف پہ ہیں، یہ بچہ دین حنیف پہ گیا تو جناب ابراہیم کے ساتھ مشہور ہوگا۔ لیکن امام حسین کی قربانی بڑی تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بچے جناب ابراہیم کے ساتھ آئیں گے، تمام جوان حسن حسین کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور حسن حسین کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جانے کہ رامی بچے جناب ابراہیم کے ساتھ ہوں گے جو کم ہوں گے، جوان سارے حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب رسول خدا نے یہ فرمایا تو ایک بوڑھی خاتون رونے لگی، یا رسول اللہ کیا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں بوڑھی ہو گئی؟ کہا نہیں، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی گرامی تمام جوان امام حسن حسین کے ساتھ جائیں گے، اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں،
ان کے نانا ان سے بھی بہتر ہیں. عزیزان گرامی اب سوچئے یہ مقامات صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی. تو اب یہ آیت جس کی میں نے یہ ساری تمہید باندھی تاکہ میں آئندہ پیش کروں تو آپ کو ذہن میں سوال نہ آئے کہ یہ جناب موسیٰ کی آیت ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام پہ کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اس کو جاری کر رہے ہیں. لوگ سنیں گے نا میرا موضوع؟ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 9 بج گئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں بات مکمل کروں اور پھر چند جملے مصائب کے. تو اب جناب امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے کیوں اللہ نے اصول دیا ہے, پرنسپل, اللہ has laid a principle, اللہ has laid foundations. اللہ بنیاد بناتا ہے. تو اس نے قرآن میں بتایا کہ بھئی ہم زمین پہ خلیفہ ہم بنائیں گے, امام ہم بنائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے. کوئی نہ کہے آئندہ امام ہم بنا لیں گے, چلیے خلیفہ ہم سقیفہ میں چلے جاتے ہیں, ہم وہاں پہ جا کے مل کے خلیفہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے خبردار, مجھے نہ بتانا, ہم نے بنا لیا تو مان لے. توجہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رام میں. دیکھیں لوگوں نے کیا کیا تھا, یہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جو کہہ رہے ہیں مشرکین, اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو, کہتے ہیں نہیں, ہاں اولئک شفاعنا عند اللہ, یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے لیے شفیع ہے, یہ وسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی خود نہ بنانا, جسے میں اپوائنٹ کروں میں بناؤں اسے مانو, خود بنا کے مجھ سے نہ منواؤ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کئی لوگ بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے. اللہ کہتا ہے خبردار, میں بناؤں گا تم مانو. اور وسیلہ بھی ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. پروردگار آج سے ہم نے وسیلہ بنا لیا ہے, تو اسے مان لے. اللہ کہہ رہا نہیں, وسیلہ میں بناؤں گا تم مانو, امام میں بناؤں گا تم مانو, خلیفہ میں بناؤں گا تم مانو. تو اب اللہ بناتا جائے گا, جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانے وہ رضی اللہ ہے, اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہی مغضوب علیہم ہے. تو عزیزان گرامی اب اللہ نے بنایا اصول, یہ شفاعہ ہمیں بنانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم. میں کسی کو دیکھ رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے, اچھا ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. فرشتوں نے دیکھا کہ ایک زمین پہ جن ہے, بہت عبادت کرتا ہے, نام ہے عزازیل. وہی بعد میں ابلیس بنا, شیطان بنا. ان کا نام تھا جن کا عزازیل. فرشتوں نے صرف ظاہر دیکھا, they saw the apparent and they said we like him, بڑی عبادت کر رہا ہے. پروردگارہ ہم فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں, وہ زمین پہ جنوں کی اتنی عبادت کر رہا ہے, آسمان پہ لے آئے, لے آؤ, تمہاری مرضی ہے. کیونکہ فرشتے ظاہری باتیں دیکھ رہے تھے, اللہ باتیں دیکھ رہا تھا. وہ اسے آسمان پہ لے آیا. اس نے کہا مجھے تو ترقی مل گئی, میں اور عبادت کروں گا تاکہ اور ترقی ملے. کچھ لوگ پوزیشن کے لیے, مقام کے لیے عبادت کرتے ہیں, کچھ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. مقام اور پوزیشن کے لیے عبادت نہ کریں, اللہ کے قربت اللہ عبادت کریں. اب اسے پوزیشن ملی تو اور زیادہ خوش, دوسرا تیسرا چوتھا آسمان پہ چلا گیا. جب امتحان ہوا تو فیل ہو گیا. فرشتوں نے کہا کیا مطلب, اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پہ؟ اللہ نے بتایا تھا نا, جب یہ جو میں نے آدم کا پتلا بنایا ہے, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جس دن میں اس میں روح پھونک دوں سب اس کے سامنے سجدہ کرنا. پھر اللہ نے بتایا فرشتوں کو تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اسے سجدہ نہیں کرے گا, اور وہ جو سجدہ نہیں کرے گا اس پہ میں قیامت تک لعنت کروں گا. سارے فرشتے رونے لگ گئے. پروردگارہ تو لعنت کرے گا, یعنی وہ تو جہنم میں چلا جائے گا. تو سب فرشتوں نے کہا پروردگارہ تیری لعنت ہم پہ نہ ہو. ایک ایک فرشتہ اٹھا, اے عزازیل, ابلیس سے کہا میرے لیے دعا کر دے, وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ میں نہ ہوں. معصوم فرماتے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو, پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو. ایک ایک کر کے سب کے لیے, سب فرشتے کہتے میرے لیے دعا کر, میرے لیے دعا کر. سب کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا نہیں کی. اتنا متکبر تھا, اپنے لیے دعا نہیں کی. جس پہ روزے یعنی اللہ کی لعنت ہوئی وہ کون تھا؟ وہ خود تھا. کئی افراد چھپے رہتے ہیں, ان کا امتحان نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کیسے ہیں. جب تک غدیر نہیں ہوا بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے, غدیر کے بعد اندر کا سب باہر آ گیا. یا علی سلام محمد والا
میں مسلسل ٹریول کرتا رہا ہوں، یقین مانی میری اس وقت طاقت نہیں، حالت نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. جو مطالب پیش کروں آج انشاءاللہ کل اچھی طرح سے آج رات سو لوں گا، پھر کل اچھی طرح سے مجلس پڑھ سکوں. تو بے انتہا افراد چھپے رہتے ہیں، ان کا اندر کا پتہ نہیں چلتا. آزمائش اور امتحان نہیں ہوتا تب تک ان کا کچھ نہیں سب لوگوں کو پتہ چلتا. تو عزیزان گرامی، یہ آیتیں ہمارے لیے سبق ہیں، یہ سب کے سب اس میں درس ہے ہمارے لیے. There are lessons in every verse. When Allah is talking about historical events, Allah is mentioning a lesson for you. جب اللہ تاریخ کا کوئی واقعہ بتاتا ہے تو اللہ اس میں سبق دے رہا ہوتا ہے، اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. تو اب بہت سے لوگوں کے اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے آخر زمان سے متعلق، یعنی ہم اسے کہتے ہیں یہ وَنُرِيدُ، یہ امام زمانہ سے متعلق ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب جگہ جگہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں جس میں لفظ وارث آیا ہے، وارث. اب امام تو 12 کے 12 امام ہیں، لیکن وارث کون ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں بھی وارث ہوتا ہے وہاں میراث ہوتی. Whenever there is an inheritor, there is inheritance. اب اللہ کہہ رہا ہے زمین کا وارث بنائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری زمین میراث ہے. تو کسی کی اتنی عظمت ہے نا کہ اسے وارث کہا جائے. عزیزان گرامی، زمین میراث ہے، یہ اتنی باعظمت زمین، اس پہ کعبہ بھی ہے، اس پہ حرم ہے، اس پہ مساجد ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی اتنا عظیم ہے کہ یہ ساری میراث ہے، وہ اکیلا وارث ہے. خانہ کعبہ کا بھی وارث ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کعبے سے بھی افضل ہو، تبھی تو وارث بنے گا. اس کا مطلب ہے میں اور آپ ایسے نہیں ہے کہ کعبے کے وارث ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہم سے تو افضل مسجدیں بھی ہیں، حرم بھی ہیں. تو کوئی ایک ایسا ہو جو ساری زمین پہ ہر چیز کا وارث ہو، وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہو. پھر وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے پاک ہونا چاہیے، اسے باعظمت ہونا چاہیے، اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں امام زمانہ رسول خدا جیسے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا تم نے بات کر دی، رسول خدا جیسے ہیں. لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ کئی لوگ اپنے جیسا رسول خدا کو کہتے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام زمانہ جیسے رسول خدا جیسے ہیں تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو قرآن کریم بہت سی آیات ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آیت ہے عبس و تولی، یہ سورہ عبس، سورہ نمبر 80، 30ویں پارے کا سورہ ہے. پڑھوں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی ویذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. ابھی آیت اس کی زیادہ 40 سے زیادہ آیت ہے، 43 ظاہر ہے، 42 یا 43. عبس و تولی، he frowned, he made a face. انہوں نے شکل بنائی. شکل بنانا سمجھتے ہیں؟ میں نے کوئی بھی کی بناؤں. عبس و تولی، he frowned and he turned around. انہوں نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا. اس نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، when a blind man came to him، جو ایک نابینا ان کے پاس آیا. ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی ویذکر فتنفعہ الذکرى. تو اب یہاں پہ مسلمان کہتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں، یہاں پہ یہ آیت جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ رسول خدا نے ایک شکل سے بنائی. اور کون ہے وہ نابینا؟ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. غریب تھے، نابینا تھے. he was a blind companion, he was a poor person. وہ آئے تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا نے شکل سی بنائی، ان کو دیکھ کے اور منہ پھیر لیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق نہیں، یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے. وہ پیسے والے تھے، پیسے والے نے منہ پھیر لیا غریب کو دیکھ کے. توجہ. اچھا، آپ مسلمان کہتے ہیں رسول خدا سے متعلق ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، تم تیسرے خلیفہ، یعنی تمہیں ساری برائیاں صرف صحابہ میں نظر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی تم صحابی سے متعلق قبول نہیں کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی رسول خدا سے متعلق قبول کر رہا. بات پہنچ گئی جانے کی راہ میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ سمجھنے کی کوشش کرو، جب امام سمجھائیں تو سمجھو.
معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں. اب کہتے ہیں کہ کیوں رسول خدا سے متعلق نہیں؟ کیونکہ نمبر ایک رسول خدا معصوم ہے. نمبر دو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اگر یہ قرآن کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور یہ آیت صحیح ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو میں اگر مولانا سید علی رضا رضوی کسی نابینا سے شکل پھیر لوں، کسی کو دھکا دے دوں، تو آپ کہیں کیسے مولانا ہیں؟ کہیں گے یہ نہیں؟ اور نہیں کہیں گے تو کہنا چاہیے. یہ نماز پڑھانے کے ذمہ دار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کئی لوگ ایسے مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جس کا اخلاق صحیح نہ ہو. ارے نابینا کو دھکا دے دیا، شکل بنائیے، کیسے مولانا؟ عزیزان گرامی، ایک عام 2 رکعت کا نماز پڑھانے والے کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، اور جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اس جیسا اخلاق کسی کا نہیں. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. میری بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ ایک عام مولانا کا اخلاق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نابینا سے شکل پھیر لے، تو رسول خدا جو سب سے افضل اخلاق والے ہیں، جن سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک نابینا سے شکل پھیر کے چلے جائیں کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، گندے کپڑوں والا. عزیزان گرامی، یہ رسول خدا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. تو کوئی ایسا اور آدمی ہوگا نا جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تو یہ اہل بیت بتائیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ اعتراض نہ کریں کہ صحابی میں ایسی بات ہو سکتی، صحابی میں ہو سکتی ہے، رسول خدا میں نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مت کہو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو میں اتنی مثالیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی نہ کہیں یہ آیت ہم خود سمجھ لیں کہ جناب موسیٰ کی، حضرت موسیٰ کے متعلق ہے، لیکن اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ وہ زمین کا وارث ہے. موسیٰ تو چلے گئے، اس کا مطلب ہے اس آیت میں اور کی طرف اشارہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہاں اشارہ کسی اور، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، یہاں تک ہوتا تب بھی سمجھ میں آ جاتا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو وارث بنائیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو بھی آئے گا اور زمین کا وارث بنے گا. جو ہم سب کا وارث بنے گا وہ وارث ہی امام زمانہ ہے. کون ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں جانیں گے؟ وہ کون ہے جو پوری زمین کا وارث ہے، جسے اللہ نے وارث بنایا. یہ سب میراث ہے. بس ایک پڑھ دوں حدیث. کتاب کا نام ہے سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی کا نام سن رکھا، جنہوں نے مفاتیح الجنان تالیف کی ہے. بڑی بڑی کتابیں ان کی، بہت زیادہ کتابیں. منتہی الاعمال ہے، نفس المحموم ہے. ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں، ان کی پتہ نہیں کتنی کتابیں، 32 شاید کتابیں چھپ گئی تھی. اس زمانے میں بڑا مشکل کام تھا، 100 سال پہلے. اور اب وہ آیت اللہ خمینی جیسوں کے استاد تھے. قم میں پیدا ہوئے. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، شیخ محمد عباس قمی. ان کے والد کا نام تھا سید محمد، شیخ محمد رضا قمی. نجف پڑھنے چلے گئے. نجف سے انہیں بہت محبت تھی، عشق تھا. وہیں پہ انہوں نے کتابیں لکھی. اس کے بعد ان کو شیخ عبد الکریم حائری نے، جنہوں نے قم کی بنیاد رکھی تھی، ان کو بلایا کہ آپ قم آ جائیں. پھر وہ قم آ گئے. لیکن انہوں نے قم آنے کے بعد وصیت لکھی، اگر میں قم میں مر جاؤں تو مجھے نجف لے جانا دفنانے کے. آخری عمر میں آئی تھنک 1932 میں نجف گئے زیارت کے لیے، وہیں انتقال ہو گیا اور ان کو حرم امیر المؤمنین میں دفنایا گیا. ان کے استاد محدث نوری کے ساتھ، دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں. صحن میں جو کمرے بنے ہیں نا، انہیں ایک سائڈ پہ کمرے میں دونوں کے نام لکھے ہیں. ایک طرف ان کے استاد، ایک طرف وہ. دونوں بہت بڑے محدث ہیں. شیخ عباسی قمی کو لقب دیا علماء نے خاتم المحدثین کا. جیسے رسول خدا ہیں خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخری سردار، مہر. شیخ عباسی کو کہتے ہیں خاتم المحدثین. تمام بڑے بڑے حدیث کے ایکسپرٹس میں سب سے بڑا ایکسپرٹ آخری شیخ عباس قمی، حدیث کے ایکسپرٹ تھے. لاکھوں احادیث انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. ان کی کتاب حدیث کی سفینۃ البحار. ہمارے کو استاد تھے، پڑھوں یہ سارا. ہمارے کو استاد تھے قم مقدس میں. وہ کہتے تھے کہ نجف اشرف میں طلباء گئے آیت اللہ خوئی کے پاس، پھر آیت اللہ خمینی کے پاس، کہ اگر طالب علم مبلغ ایک کتاب صرف لے جا سکتا ہے تبلیغ کے لیے تو کون سی کتاب لے جائے؟ زیادہ کتابیں نہیں لے جا سکتا، سفر میں جا رہا ہے. تو دونوں نے ایک ہی کتاب کا نام لیا، سفینۃ البحار.
اس زمانے میں 2 جلدوں میں چھپتی تھی، ابھی تو 8 جلدوں میں چھاپ دی ہے نا انہوں نے تحقیق کے ساتھ، موٹے لفظ اور تو 2 جلدوں میں الف سے لے کے الف با کی ترتیب میں الفابیٹیکل آرڈر میں حدیثیں لکھی ہیں. الف یعنی آدم پہ، الف سے انسان، جو حدیثیں ہیں تو اس میں الف با آرڈر میں آپ کو حدیث مل جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا، بہار الانوار کا خلاصہ کیا الف با آرڈر میں، الفابیٹیکل آرڈر میں، تاکہ آپ کو حدیث تلاش کرنا آسان ہو. بھائی اس موضوع پہ مجھے مہر، میم پہ چلے جائے. لوگ ہیں دونوں سب سے بڑے زمانے کے اپنے فقیہ نے کہا کہ یہ ان کی سفینۃ البحار لے جاؤ، ایک کتاب لے کے جانی ہے. تو بہت بڑے محدث. تو شیخ عباس قمی انہوں نے حدیثیں بہت زیادہ لکھی، بہت زیادہ، بہت بڑے محدث. قوم میں ملتا ہے کہ خاتون آئی ان کے پاس کہ میرے بچے کے لیے تعویذ لکھ دے، بیمار ہے، ہیرز لکھ دے. انہوں نے کہا پانی لاؤ، پانی میں انگلیاں گھمائیں، کا بچے کو پانی پلا دینا. یعنی میں کہہ رہی ہوں آپ تعویذ لکھ دیا، آپ نے پانی اس میں وہ پڑھا بھی کچھ نہیں، زبان بند ہے، آپ نے انگلیاں کھول کے کہا میں نے لاکھوں حدیثیں ان انگلیوں سے لکھی ہیں، کیا آل محمد اتنی بھی میری آبرو نہیں رکھیں گے؟ اب آپ سوچیں. تو انہوں نے بہت زیادہ، تو ان کی جو ہے یہ سفینۃ البحار میں حدیث ہے مہر فاطمہ. مہر فاطمہ کہتے ہیں کہ پوچھا چھٹے امام سے، امام جعفر الصادق علیہ السلام، پوچھا کہ مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ کہتے ہیں 500 درہم، دینار گولڈ کوائن، درہم سلور کوائن کا، صرف 500 سلور کوائنز. 10 درہم کا 1 دینار بنتا تھا. جیسے بھی آپ کے یہاں پہ ہوتے نا اسمال کرنسی ہوتی ہے، 100 پینیز کا 1 ڈالر، 100 پینیز کا 1 پاؤنڈ. اس زمانے ہوتا تھا 10 درہم کا 1 دینار کا 500 درہم. تو آپ نے فرمایا یہ فرشی مہر ہے. ایک ہی شادی ہے نا، 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. عرشی مہر کیا ہے؟ کہا عرشی مہر اللہ نے کہا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیں گے؟ کہا پروردگارہ تو خالق ہے، جو تو کہے. لوگ ہیں یہاں رسول خدا نے کہا تھا یا علی میری بیٹی کا مہر کیا دیں گے؟ کہا یا رسول خدا جو آپ کہیں. کہا کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ علی کائنات کا امام ہے، ایک زرہ اور ایک حسام سامان ہے. سامان کتنا تھا؟ ایک زرہ اور ایک گھوڑا. وہ اور ہیں جو جوڑ کے پیسے غنی بنتے ہیں، علی سب کچھ لٹا کے امیر کہلاتے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. میں مکمل کروں، اس کے بعد چند جملے مسائل. تو کہا کہ صرف ایک زرہ، ایک تلوار اور ایک گھوڑا. تو اب میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں اپنے انداز سے. بے رسول خدا نے فرمایا تلوار کی آپ کی اسلام کو ضرورت ہے، آپ نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا. گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، جوان ہے سفر کرتے ہیں. آپ کی زرہ کی نہ آپ کو ضرورت نہ اسلام کو. زرہ آرمر جو پہنتے ہیں نا اس کو زرہ کہتے ہیں. کہا آپ اپنی زرہ بیچ دیجئے، وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا میری زرہ بیچ دو. کھڑے ہوئے مسجد میں کہا علی ابن ابی طالب کی زرہ. ایک صحابی نے کہا 500 درہم دوں گا. انہوں نے پوچھا یا علی قبول ہے؟ کہاں قبول ہے. کہا یا رسول اللہ یہ مہر ہے. اللہ نے کہا یا علی کیا دیں گے؟ کہا یا اللہ تو جو لکھ دے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1/3 1/3 یک سوم میں زمین رو مہر فاطمہ قرار دا. زمین کا 1/3 حصہ میری دادی کے مہر میں مولا میرے جد نے دیا. زمین 1/3 خشکی ہے، 2/3 پانی. 2 ثلث زمین آب، 1 ثلث 1 سومش زمین ہے، خشک ہے. کا 1/3 جو ہے وہ خشک زمین ہے، 2/3 پانی ہے. کہاں 1/3 1 سوم میری دادی کے مہر میں لکھا جناب امیر نے. کہا یہ 1/3 زمین ہے، 2/3 پانی ہے. کہا جو بھی زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ سب میری جدہ میری دادی کے مہر میں آیا ہے.
توجہ، امام فرماتے ہیں اب روئے زمین پہ جو چلے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے، غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ سب کچھ جناب سیدہ کے مہر میں آیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب خاتون جنت. میں پیش کر رہا تھا زمین میراث میں ملی ہے سیدہ کو، 2/3 ہے مولا علی کا، 1/3 سیدہ کا. تو 12ویں امام اسی کے وارث ہیں نا. انہیں جو مل رہا ہے وہ اپنے دادا اور دادی سے میراث میں ملا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. بات واضح ہوئی جانے کی. اس لیے امام زمانہ کو زمین کا وارث کہا گیا. تو اب کوئی نہ کہے کہ بھئی یہ آیت ہے جناب موسیٰ سے متعلق، تم پڑھ رہے ہو امام زمانہ سے متعلق. جناب موسیٰ کا پیغام ہے، حقیقت امام زمانہ ہے. ایک آیت کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں ظاہر میں صرف ایک حصے میں جناب موسیٰ، ظاہر میں بھی امام زمانہ، باطن میں بھی امام زمانہ. تو یہ آیت امام زمانہ سے متعلق. بس بھئی وقت تمام ہوا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا. آئیں، یہ آخری ایام ہیں. اہل بیت برگشت کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں. کہاں؟ مدینے. 28 رجب کو 28 رجب از مدینے حرکت کرتے ہیں. 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 8 ربیع الاول کو واپس آئے. اب علماء میں اختلاف ہے. چلے تھے 60 ہجری میں، واپس کون سے 8 ربیع الاول کو آئے؟ چہلم پہ گئے تھے، وہ 61 ہجری کا تھا یا 62 ہجری کا؟ 61 ہجری یا 62؟ زیادہ تر علماء کہتے ہیں 62 ہجری، مجھے اس میں نہیں جانا. لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں 61 ہجری، مجھے اس میں نہیں، تفصیل میں نہیں جانا. ٹوٹل سفر جو رہا، مدینے سے چلے 28 ہجری کو، آئے 8 ربیع الاول کو. آپ جانتے ہیں نا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر. جب آئے تو ربیع الاول تھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں 7 مہینے 10 دن سفر رہا اگر پہلے ہی سال واپس آئے، اور اگر دوسرے سال واپس آئے تو 1 سال 7 مہینے 10 دن. اور اتنا سنگین اور سخت سفر تھا کہ جو بھی بی بی واپس آتی تھی، مولا سجاد کہتے ہیں وہ بی بی پہچانی نہیں جاتی تھی. مدینے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا. بیبیاں جب بیبیوں کو دیکھتی تھی کہ بی بی کون ہے، کیوں؟ 3 وجہ سے. جب انسان سختی دیکھتا ہے نا تو بال سفید ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا مغل بادشاہ تھا جو اپنی بیوی کے غم میں 6 مہینے میں اس کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. اور یہ ایک نہیں، ساری کی ساری سلطنت نے دیکھا. بادشاہ کو دیکھنے آتے تھے کہ سارے بال سفید ہو گئے. لوگ مغل بادشاہ کا مان لیتے ہیں، شاہ جہاں کے بال سفید ہو گئے، لیکن مولا سجاد کا نہیں مانتے. مولا سجاد کو اپنے بابا کا بڑا غم تھا، اپنے بھائی علی اکبر کا بڑا غم تھا، اپنے چچا کے بیٹوں قاسم و عبداللہ کا بڑا غم تھا، اپنے چچا عباس علیہ السلام کا بڑا غم. لیکن سب سے زیادہ غم جب پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، مولا نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام. لوگوں نے پوچھا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، شام کا بازار آپ کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا. کوفے میں جب ہم پہنچے تو انہیں اچانک پتا چلا حسین کی بہنیں آئی ہیں، انہوں نے سجایا نہیں تھا. وہاں لوگ خوشیاں نہیں منا رہے تھے، لیکن شام میں لوگ بازار سجا کے بیٹھے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. ارے حسین کی بہنیں آ رہی ہیں. میری پھپھیاں بار بار پوچھتی کیوں خوشیاں منا رہے، کیوں ہمیں پتھر مارتے ہو؟ بھئی یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا رومال ہے نا، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے، کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے. لیکن اگر میں پتھر ماروں اور ہاتھ بندھے ہوں، خدا نہ کرے کہ کوئی بیبیاں ہوں، علی کی بیٹیاں ہوں، نبی کی نواسیاں ہوں، اور مسلمان انہیں پتھر مارے اور ہاتھ بندھے ہوں، اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آخری دن 3 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو ایام عزا ختم ہو گئے. مولا کہتے ہیں جب لوگ پتھر مارتے، کیا کہتی جناب زینب؟ کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟ تو ایک ملعون نے آواز دے کے کہا بغضاً لابیک، تیرے بابا کے دشمنی میں ہم
آپ کو پتھر مار، کیوں میرے بابا سے کیوں دشمنی ہے؟ کہ ہمیں شام والوں نے بتایا تھا، ہمیں معاویہ نے بتایا تھا، ہماری بکریوں کو تمہارے بابا ذبح کر کے چلے جاتے تھے۔ کتنا بغض تھا شام والوں کے دلوں میں علی کا، بیٹیوں کو بھی پتھر مار رہے ہیں، بیٹوں کے سر نیزوں پہ ہیں، نیزوں پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر سخت جملہ کہوں۔ تو مولا سجاد واپس آئے مدینے تو کہا کوئی بی بی پہچاننے لائق نہیں تھی۔ بیبیاں پوچھتی ان میں زینب کون ہے، ان میں ام کلثوم ان میں ام کلثوم کون ہے؟ کوئی بچی پوچھتی ہوگی نا سکینہ کہاں ہے، رقیہ کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں۔ جب جا رہے تھے تو بعض علماء نے نقل کیا ہے، پڑھ دوں یہ روایت، بعض علماء نے کہا 40 تا فرزند و دختر با امام حسین بود، 40 بیویوں کے ساتھ بچے بچیاں تھے، 40 سے زیادہ بچے تھے، بیش از 40 تا دختر و فرزند، 40 سے زیادہ بیویوں کے ساتھ بچے تھے۔ جب واپس آئے تو 10 بچے بھی نہیں تھے۔ یہ بچے کہاں گئے؟ یہ بچے راستے میں اونٹنیوں کے پشت سے گر گر کے مر گئے۔ از پشت شتر می افتادن شہید می شدن، اکثر بچہ ها شہید شدن، زیادہ تر بچے اونٹنیوں کی پشت سے گر گر کے مر گئے۔ کیسے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گردن میں ہاتھ، کیوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے تھے، بچوں نے ماؤں کے گردن میں ہاتھ ڈالے تھے۔ جب بچے کا ہاتھ تھک جاتا، بچہ پشت ناقہ سے گرتا، پچھلے اونٹوں کے پاؤں میں آ کے مر جاتا، اور اگر زندہ رہتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ اگر آپ اس راستے میں جائیں نا، بیبیاں پہلے کربلا سے کوفے گئیں اور پھر کوفے سے گئیں دمشق، اس پورے راستے میں اگر آپ جائیں نا تو راستے میں قبریں ہیں۔ اگر بچے کی قبر ہے، بیٹا ہے نا، تو قبر پہ لکھا ھذا قبر ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے۔ اور اگر لڑکی کی قبر ہے، اگر قبر دختر ہے، کیا لکھا؟ ھذا قبر بنت الحسین، یہ قبر حسین کی بیٹی کی ہے۔ علماء کہتے ہیں امام حسین کے اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے، امام حسین انقدر فرزند نہ داشت کے۔ پھر کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں جب آنے والے دیکھتے تھے نا کہ بچے کی لاش ملی ہے، پوچھتے یہ کس بچے کی لاش ہے، تو کہتے پتہ نہیں، لیکن ابھی ابھی حسین کے اسیروں کا قافلہ گیا ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کا بیٹا ہوگا، ہو نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہوگی۔ تو کیا کرتے؟ وہ قبر پہ لکھ دیتے یہ حسین کا بیٹا، یہ حسین کی بیٹی۔ اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے، نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی۔ پڑھوں روایت، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کون تھی سب سے زیادہ بیبیاں؟ کون تھی؟ مولا علی کی بیٹیاں۔ مولا کی بعض روایات میں ہیں کتنی ٹوٹل جو ہیں 20 بیبیاں یا 25 بیبیاں، 24 یا 25 بیبیاں گئیں کربلا سے دمشق، 14 مولا علی کی بیٹیاں تھیں۔ پڑھوں یہ روایت، 14 مولا علی کی۔ شام غریبہ میں مولا علی کی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ، مولا نے اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا جناب خدیجہ پہ، رسول خدا کی زوجہ جناب خدیجہ پہ، بیٹی کا نام ہے خدیجہ۔ جب آپ جائیں گے نا کوفے، مسجد کوفہ سے باہر نکلیں گے تو سامنے قبرستان ہے، وہاں پہ لکھا ہے یہاں مولا علی کی بیٹی خدیجہ کی قبر ہے۔ وہ جناب خدیجہ جن کے 2 بچے تھے، جب شام غریبہ میں جناب زینب نے آواز دی ام کلثوم ذرا بیبیوں سے کہو اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے ہیں، تو جناب خدیجہ مولا علی کی بیٹی نے آواز دی بی بی میرے دونوں بیٹے دشمنوں کی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ جس ماں کے دونوں بیٹے شام غریبہ میں مارے گئے، وہ روتی ہوئی کوفے پہنچی، پھر رو کے کہا بابا میرے دونوں بچے مارے گئے۔ رو رو کے بی بی نے دم توڑ دیا۔ انہیں کہاں دفنایا؟ انہیں کوفے میں دفنایا، انہیں کوفے میں دفنایا۔ ایسے یہ بیبیاں راستوں میں شہید ہوتی گئیں، جو غم سے تاب نہ لا کے مر جائے، ہائے میرے دونوں بچے مارے گئے۔ اب سمجھ میں آیا جناب رباب پھر کیوں نہیں برداشت کر سکی۔ 4 بیبیاں کربلا کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہیں، 4 بیبیاں۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں 4 بیبیاں کربلا کے واقعے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہیں۔ پہلی بیوی جناب رباب جب آئی نا واپس مدینے، صرف 4 مہینے زندہ رہیں، صرف 4 مہینے۔ کیا کرتی تھی؟ رو رو کے کہتی ہائے میرے مولا مارے گئے۔
ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینا. جب بی بی بار بار رو کے کہتی بعض اوقات ہائے علی اصغر، ہائے سکینہ، بس بھائی دوسری بی بی کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ دوسری بی بی کا نام ہے لیلا. یہ 6 مہینے زندہ رہیں. جب بھی کوئی مدینے آتا تو پوچھتا یہ کون بی بی ہے جو روضہ رسول پہ رو رہی ہے؟ مدینے والے کہتے اس بی بی کو علی اکبر کا بڑا غم ہے. جناب لیلا جناب علی اکبر کو یاد کر کے روتی. تیسری بی بی جناب زینب، اور چوتھی بی بی جناب ام البنین. جناب ام البنین کو جناب عباس کا بڑا غم تھا. رو رو کے کہتی ہائے میرے چاروں بیٹے مارے گئے. پھر کہتی ہے میرے شیرو تمہاری ماں تم پہ نہیں روئے گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ، میں صرف مولا حسین پہ روؤں گی. کہتی ہے مدینے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ بھئی میں کل روایت مکمل کروں گا. جب مولا آئے نا واپس تو کہتے مولا کوئی بھی بیویوں کو پہچان نہیں سکتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی ہاتھوں کا بلند کیجئے گا. پروردگارا حاضرین کی حاجات قبول فرما، کسی کی دعا رد نہ فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارا دنیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں، افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کشمیر کے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، لبنان، سب کی حفاظت فرما. پروردگارا جہاں جہاں جنگیں ہیں جنگوں کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے جتنے بھی مؤمنین اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت کی. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. پروردگارا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، بیماروں کے کبھی بستر نہیں لوٹے جاتے، مولا سجاد کا بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. لوگ جو بھی حاجات لائیں انہیں قبول فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین محمد وآلہ. اگر آج ظاہراً کسی کے ایصال ثواب کی مجلس بھی تھی، اگر ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.